بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیخ ماری، رونا شروع کر دی۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے، اس پہ لعنت بھیج، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا بھائی آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ کر دیا گیا۔ ہم نے کہا بتا۔ کہتا سنو، مرزائی ہونے سے پہلے میں بہت بڑا پادری تھا، بہت بڑا پادری تھا۔ افریقہ کے ایک چرچ کے اندر میری ڈیوٹی تھی۔ کہتا ہے چونکہ ہمارے ہاں لکڑی بڑی سستی ہوتی ہے، عموماً ہمارے گھر سیڑھیاں لکڑی کی بنتی ہیں۔ کہتا ہے رات کا پچھلا پہر تھا، سویا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں سوتے سوتے ٹک ٹک کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ اٹھ بیٹھا کہ رات کے پچھلے پہر کون ہے جو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا ہے۔ اٹھ کے جو دیکھا تو مجھ سے بڑے سینئر ہمارے بڑے پادری صاحب وہ اوپر جا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ اوپر اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کا کمرہ روم تو نیچے ہے، اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں ان کے پیچھے ہو لیا۔ کہتا ہوا کیا کہ ہمارے بڑے پادری صاحب ایک وہاں پہ اندر کمرے میں انٹر ہوئے، اس کے بعد واش روم میں گئے، باہر نکلے اور اپنے منہ کو ہاتھوں کو صاف کیا، جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ تو پادری ہے، مجھ سے سینئر ہے، نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہا ہے۔ جب نماز سلام پھیرا باہر نکلے، میں نے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا بتاؤ تمہارا تعلق کس سے ہے۔ اس نے کہا پھر سنو، میں تیرا ٹیچر بھی ہوں، میں تیرا استاد بھی ہوں، تجھ سے سینئر بھی ہوں۔ سن لے، اسلام ایک فقط ایسا دین ہے جو سچا دین ہے۔ میں پہلے عیسائی تھا، پادری تھا، ریسرچ کی، تحقیقات کی، پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا اور مسلمان ہو گیا۔ تجھ سے کہتا ہوں جا یہاں سے بھاگ جا اور کسی مسلمان کے ہاتھ میں جا کے اسلام قبول کر کے تو بھی مسلمان ہو جا۔ اس لیے میں ظاہر نہیں کرتا کہ بڑا آدمی ہوں، یہ مجھے مروا دیں گے، مار ڈالا جاؤں گا، اس لیے میں نے چھپایا ہوا ہے۔ تو نکل جا، تو یہاں سے بھاگ جا، جا کے مسلمان ہو جا۔ ایک اللہ کا گھر دکھائی دیا، اوپر مسجد کا بورڈ تھا۔ انٹر ہوا، امام صاحب ملے، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ امام صاحب نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کہا کہ سنو، جس کو میں نے مسجد سمجھ کے اندر انٹر ہوا تھا وہ مسجد نہیں تھی بلکہ مرزائیوں کا مرزارہ تھا، اور جس کو میں نے امام صاحب سمجھا تھا امام صاحب نہیں تھے، وہ تو مرزائیوں کا پادری تھا۔ نکلا تو مسلمان ہونے کے لیے تھا، مرزائی ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مرزائیت کی حقیقت ہے۔ پھر چیخ ماری، رونا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا اب کیوں روتا ہے اور مسلمان ہو جا۔ کہتا بھائی آپ کو کیا بتاؤں کہ میں چونکہ جب عیسائی تھا تب بھی مشنری عیسائی تھا، جب خود کو مسلمان سمجھ کے مرزائی ہوا تب بھی مشنری مرزائی تھا۔ میں نے زندگی کے اندر 500 خاندان مرزائی کر لیے، 500 فیملیز مرزائی کر لی۔ ہم نے کہا ان کو بلا اکٹھا کر۔ کہتا بندہ تیز تھا، بندے دوڑائے، فون کیے، لوگوں کو بھیجا، اور اس نے ان 500 فیملیز کے جو سرکردہ افراد تھے، ان کے سربراہان تھے، ان ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ کہتے ہم نے وہاں پہ ختم نبوت کے بارے سے بیانات کیے، ان کو بتایا کہ مرزائیت کی کیا حقیقت ہے، بتایا کہ مرزائیت اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اوقات ہے، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ کہتا اللہ نے کرم کیا کہ وہ 500 کے 500 خاندان اس ختم نبوت کے پروگرام کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس طرح پوری دنیا میں جا کے خود کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ ابھی تقریباً 11 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے میرا پروگرام تھا، میرا وہاں پہ بیان کیا گیا، میں نے کروایا الحمدللہ، بہت کامیاب پروگرام ہوا۔ ہزاروں وکلاء تھے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بار کی طرف سے ماشاء اللہ پروگرام کیا گیا۔ وہاں پہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ جناب اور بھی تو بڑے بڑے کافر ہیں، تو مرزائیت کے بارے میں آپ کا موقف اتنا سخت کیوں ہے۔ میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے لاہور کے اندر ایک وکیل صاحب تھے، گھر میں ڈکیتی ہو گئی، ایس ایس پی صاحب ان کے دوست تھے، موقع واردات پہ پہنچے، وکیل صاحب سے یہ سوال کیا، کہا وکیل صاحب یہ تو بتائیے
کہ آپ جیسا زیرک انسان، آپ جیسا سمجھدار انسان، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے خود کھول دیا؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ آگے سے وکیل صاحب کی بات سننے والی، انہوں نے کہا ایس ایس پی صاحب ہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا گیٹ ڈاکوؤں کے لیے خود کھول دیا، کیونکہ ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں، کائنات کے بدترین کافر ہیں، پولیس کے روم میں آتے ہیں، پولیس کی وردی میں آتے ہیں، راہزن کے روم میں آتے ہیں، اور یہ کس طرح خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح یورپ میں جائیں، کتے کی دکانیں ہیں، کتے کا گوشت وہاں پہ لوگ عام کھاتے ہیں، سور کی دکانیں ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتا کیا ہے، کتے کی دکان والا، سور والا لیبل لگاتا ہے یہ سور کا گوشت ہے، یہ کتے کا ہے۔ اب جس نے کھانا کھائے، جس نے نہیں کھانا نہ کھائے۔ لیکن میں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر ایک شخص بیچتا تو کتا ہے، لٹکاتا تو سور کا گوشت ہے، لیکن لیبل لگاتا ہے دیسی بکرے کا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ پہلا خطرناک ہے جو کتے سور کے نام پہ بیچتا ہے، یا یہ خطرناک ہے جو کتے سور کو بکرے کے نام پہ بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خطرناک ہے۔ تو مرزائی یوں ہی کرتا ہے۔ آپ مرزائی سے پوچھیں، دنیا میں کسی کافر سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں تو کون ہے، کہے گا میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے۔ ہندو سے پوچھیں، کہے گا میں ہندو، تو مسلمان۔ سکھ سے پوچھے، کہے گا میں سکھ، تو مسلمان۔ یہودی سے پوچھے، کہے گا میں یہودی، تو مسلمان۔ اور بدھسٹ سے پوچھے، کہے گا میں بدھسٹ، تو مسلمان۔ مرزائی سے پوچھے، کہے گا میں مسلمان، تو بدترین کافر۔ یہ دنیا کا بدترین ایسا واحد کافر ہے جو خود کو مسلمان کہہ کے ہم مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے مسلمان اب وہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانے، باقی سارے کافر ہیں۔ بلکہ معاذ اللہ یہ کتاب میرے پاس ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، روحانی خزائن جلد نمبر 9، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب، اور یہ کتاب بھی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی 1974 کے اندر۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے جب ممبران قومی اسمبلی سے یہ سوال کیا کہ یہ تو بتائیے آپ میں سے کون ہے جو مرزا قادیانی کی نبوت کا قائل ہے، کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ انہوں نے کوئی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں ذلت کی زندگی گزار کے، کفر کی زندگی گزار کے، ذلت کی کفر کی موت مر گیا، بدترین کافر تھا، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کی فتح کا قائل ہو۔ یہ کتاب قومی اسمبلی میں تب یحییٰ بختیار صاحب نے پیش کی۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 31 کے اوپر مرزا قادیانی بے ایمان نے یہ بکواس کی ہے۔ کہتا ہے جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے پوری امت کی ماں کو، عفت ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو کتنی بڑی گالی بکی ہے، ہمارے بارے میں کتنی بڑی گالی بکی ہے کہ جو مرزا قذاب کی فتح کا قائل نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے، وہ حرامی ہے، حلالی نہیں ہے۔ تو یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ننگی اور گندی گالیاں بکی، جنہوں نے اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کا تعالیٰ کو گالیاں بکی۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر اس کی 20 ہے۔ لکھنے والا یہ قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 396 پہ اس بے ایمان نے پروردگار کو گالی بکی ہے۔ کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، چوروں کی طرح۔ مجھے بتائیے جو پروردگار کو چور کہے اس سے بڑھ کے کوئی کمینہ، اس سے بڑھ کے کوئی لعنتی، کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ پھر ظلم دیکھیے، خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان لوٹے۔ یہ بدترین کافر ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کا ایمان لوٹتا ہے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، روحانی خزائن،
جلد نمبر 21 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے، صفحہ نمبر 312 ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردگار کو گالی بکی ہے۔ کہتا ہے سنو، کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے بولتا نہیں، کہ سنتا تو ہے دعائیں سنتا ہے، صدائیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے، بولتا نہیں، نبی نہیں بھیجتا، وحی نہیں جاتی، اپنے نبیوں سے ہم کلام نہیں ہوتا، کہ سنتا تو ہے بولتا نہیں، نبی نہیں آتے۔ کہتا ہے پھر سوال پیدا ہوگا کیوں نہیں بولتا؟ کیا خدا کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی؟ مجھے بتائیے، جو اللہ کو گالی بکے کہے اللہ نہیں بولتا، اللہ کی زبان پہ مرض ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ پھر ظلم میں نے کہا یہ ہے، خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کا ایمان لوٹتا ہے، یہ شراب کی بوتل کے اوپر آب زمزم کا لیبل چپکاتا ہے، یہ کنجر خانے کے اوپر مسجد کا بورڈ اویزا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ ان کے خلاف کام کیا جائے۔ علماء نے لکھا یہ خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ جتنے لوگ مرئی ہوئے الگ ٹاپک ہے، لڑکیاں دیتے ہیں شک نہیں ہے، پیسہ دیتے ہیں شک نہیں ہے، ویزے چلتے ہیں شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے خود کو مسلمان کہہ کے سادہ لوہ آدمی کو، دماغ خالی ہے، گلاس خالی ہے، گلاس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں، آپ پیشاب ڈال دیں، خالی دماغ ہے، جہالت کی انتہا ہے، مردئی وہاں پہ جاتا ہے، خود کو مسلمان کہہ کے اللہ کی بات کرتا ہے، نبی پاک کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، اور سادہ لوہ لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہے۔ میں چھوٹا سا حوالہ، بات شارٹ کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا، چھوٹا سا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیس، اسلام کے دو ستون ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول پاک کی اطاعت۔ یہی پڑھا قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر یہی پڑھا، یہی اسلام کی بیس ہے۔ باقی ساری اطاعتیں اولی الامر کا درجہ بعد میں ہے، اور وہ بھی مشروط ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرے تو کریں گے، نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے۔ بنیاد ہے، بیس ہے، جڑ ہے، اسلام کے یہ دو ستون ہیں، اطیع اللہ واطیع الرسول، یہی ہے نا، ہم نے یہی پڑھا، یہی سنا۔ یہ کتاب سے دیکھیے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 6، لکھنے والا قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی بے ایمان، چھاپنے والے مرزائی ضیاء الاسلام پریس، ربوہ سے کتاب پرنٹ ہوئی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 380 ہے۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان نے اپنی ساری حقیقت کو بیان کر دیا، لیکن میں نے کہا ظلم دیکھیے گا، اسلام کا نام لے کے بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ میں لانتی ہوں، یہ نہیں کہا میں کافر ہوں مجھے مانو، بلکہ اسلام کا نام لے کے اسلام پہ اٹیک کیا۔ کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، صفحہ نمبر 380 ہے، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلام کے دو حصے، اب اسلام کی بات کر رہا ہے، اسلام کا نام لے رہا ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1 خدا تعالی کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ استغفر اللہ، اذان ہو جائے۔ کہا کہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ برٹش کی گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت ہے، یہ ان کی کرتوت ہے۔ اور کیا کہا؟ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ظلم یہ ہے، اسلام کا نام لے کے اسلام پہ اٹیک کیا، اللہ کا نام لے کے اللہ کی عزت پہ حملہ کیا، نبی پاک کا نام لے کے نبی پاک کی ناموس پہ حملہ کیا، اصحاب رسول کا، اہل بیت کا نام لے کے ان کی عزتوں پہ اٹیک کیا، قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے قرآن و حدیث پہ حملہ کیا۔ یہ وہ بدترین کافر ہے۔ آنکھیں کھول لیجئے، ختم نبوت کے لیے کام کیجئے، پروردگار نے آپ کو بصیرت دی ہے،
عقل دی ہے, سینس دی ہے, علم دیا ہے, شعور دیا ہے. ختم نبوت کا پہرا دیجئے. اللہ کی قسم انتہائی ضرورت ہے. ہم نے بڑے بڑے پروگرامز کیے, پورے پاکستان کے دورے کیے, بڑے بڑے پروگراموں میں گیا. ہمیں بعد میں 80%, کبھی 70%, کبھی 90% لوگوں نے یہی بات میں بتایا کہ جناب آپ نے جو باتیں ہمیں بتائیں مرزائیت کے فتنے کے بارے میں, اس سے قبل ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان سے مرزائی یاریاں کر کے ایمان خراب کرتا ہے. کہا پتہ ہی نہیں تھا, معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہے قادیانیت, یہ ان کے قائد ہیں, یہ ان کے جرائم ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا. تو جب نہیں پتا تو بھائی ایسے لوگوں پہ مرزائی جب محنت کرے گا تو ان کو مرزائی کرنا آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا. تو پھر یہی کام چلتا ہے. یہ مبارکہ کیمپس نارووال کے اندر آگے ظفروال کا ایریا ہے. انہوں نے کیا کیا, لوگوں کے بچوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے مبارکہ کیمپس کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا, بلڈنگ قائم کی, 3 ٹائم کا کھانا, وہیں پہ ہاسٹل, جو بچے باہر سے آتے تھے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ان کو دی, ہر طرح کی سہولتیں, کتابیں فری, تعلیم فری, ہر چیز فری دی. کیا تھا؟ مرزائیوں کا سکول تھا. اس لیے کہ لوگوں کا ایمان لوٹا جائے. پہلے بچوں کو مرزائی کیا جائے تو بچوں کے ذریعے سے والدین تک ملاقاتیں, رسائی آسان ہے, ان کو مرزائی کیا جائے. اللہ نے کرم کیا, بر وقت ہمیں اس بات کی اطلاع مل گئی. ہم وہاں پہ پہنچے, ختم نبوت کی وہاں پہ اذانیں دیں, لوگوں سے ملے اور بہت بڑا ختم نبوت کا پروگرام کا انعقاد کیا. الحمدللہ بڑا کامیاب پروگرام ہوا. لوگوں نے اپنے بچے 99% لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹوایا کہ یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے ایمان کا. ایک بابے سے ملے, ہم نے کہا بابا ختم نبوت کا پروگرام آپ بھی آئیے گا. بابا حیران ہو گیا, کہا نہ پتر نہ, اے محمدی نبوت نو کتے ختم نہ کر دینا. وہ سمجھا کہ نعوذ باللہ اس سے پروگرام سے کیا مراد, یہ کیا کرنے لگے ہیں کہ محمد کی نبوت کو نعوذ باللہ ختم کرنے لگے. ہم ختموں سے نکلے ہی نہیں, بیڑا غرق ہو گیا قوم کا, پتہ ہی نہیں, معلومات ہی نہیں. پھر ایسے علاقوں میں جب لوگ جاتے ہیں, جب مرزائی جاتا ہے, تھوڑی سی محنت کرتا ہے, پورا خاندان مرزائی. ہم نے دیکھا, میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا, بس کی پچھلی سیٹ پہ یا شاید اگلی سیٹ پہ ایک مرزائی 7 وقت بیٹھے مسلمان کو تبلیغ کر رہا تھا. میرا کہتے میٹر گھوم گیا, میں کھڑا ہوا, گریبان سے پکڑا, 2-3 منہ پہ تمانچے رسید کیے کہ بغیرت, تجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے آئین ہے, امتناع مرزائیت آرڈیننس ہے کہ تو یہاں پہ تبلیغ نہیں کر سکتا, تو مسلمان کو پریچنگ نہیں کر سکتا, خود تو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا, تو نوجوان کو مرزائی کر رہا ہے. پکڑا, گھسیٹا, بس سے اتارا, ہاتھ سے ایک ڈائری برآمد ہوئی, اس کو بھی چھینا. کہتے ہیں اس کو تھانے لے گیا, FIR درج کروائی, پرچہ کروایا, بند کروا دیا. کہتا ہے میں جب گھر پہنچا تو میں نے وہ ڈائری کھولی جس کا نام تھا الاثر ڈائری. یہ مرزائیوں کی سالانہ ڈائری ہوتی ہے, الاثر ڈائری. اس کو کھولا, ایک پیج ہی کھولا تھا, سر چکرا گیا, حیران رہ گیا, ٹینشن میں آ گیا. اس میں اس مرزائی نے, مردود نے 1 دن کی رپورٹ لکھی تھی, 1 دن کی رپورٹ. کہتا ہے آج دین حق احمدیت کے لیے 10 بندوں سے ملاقاتیں کی, 10 میں سے 6 نے میری بات سننے سے انکار کر دیا. 6 میں سے جو باقی 4 بچے, 4 نے میری بات کو غور سے سنا, توجہ سے سنا, دھیان سے سنا. لیکن ان 4 میں سے 2 کے بارے میں مجھے 100% یقین ہے, نمبروں کا تبادلہ بھی کیا گیا, اگلی ملاقات میں وہ دونوں قادیانی ہو جائیں گے. 1 دن کی رپورٹ ہے, 1 دن کی رپورٹ. وہ اپنے کفر کے لیے, اپنی کمینگی کے لیے, اپنی خباثت کے لیے, اپنے گندے مذہب کے ساتھ, فتنے کے ساتھ مخلص ہے. ہم الا ماشاء اللہ اپنے دین کے لیے مخلص نہیں ہیں. سامنے لوگوں کا ایمان لٹتا رہا, ہم چپ رہے, گاؤں کے گاؤں مرزائی ہوتے رہے, ہم نے زبانوں کو سی لیا, منہ پہ تالے لگا لیے. اللہ نہیں چھوڑے گا, اللہ عبرت کا نشان بنا دے گا. اللہ نہیں چھوڑے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے لوگوں کا ایمان لٹتا رہا, تیرے ہوتے ہوئے مجھے گالیاں بکی گئی, تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی,
تو نے کیا کیا؟ جاؤ جا کے دیکھو اسپین کے اندر کیا ہوا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اسپین کے اندر جا کے دیکھو کیا ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو مار مار کے وہاں سے کک آؤٹ کیا گیا. اسپین کی حکومت کو کس طرح مسلمان سے چھینا گیا. پھر کیسے ہوا کہ وہاں پہ 2 PhD اسکالرز ہیں. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, گوگل پہ جا کے. 2 PhD اسکالرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. دونوں نے PhD کے تھیسس لکھے. ایک نے اس بات پہ لکھا, اس ٹاپک پہ لکھا کہ مسلمان اسپین میں کیسے انٹر ہوا, اس کی وجوہات, اس کے اسباب, اس کے محرکات, کہ اسپین مسلمانوں نے کیسے حاصل کیا, اس پہ لکھا. دوسرے نے لکھا کہ مسلمان اسپین سے کک آؤٹ کیسے کیے گئے, اسپین سے کیسے نکالے گئے. اس ایک ڈاکٹر نے اپنے PhD کے اس تھیسس کے اندر بڑی کام کی بات کہی, بڑی پتے کی بات کہہ دی. عیسائی ہے, انگریز ہے, کرسچن ہے, لیکن بڑی کام کی بات کر گیا. اس نے کہا سنو, اس کا اسپین سے مسلمانوں کا خروج کا سب سے بڑا جرم یہ تھا. کہتا ہے ایک ٹائم آیا کہ اسپین کی تاریخ میں ہمارا ایک عیسائی پادری آتا, چوک میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کے نبی کو گالی بکتا. آگے سے مسلمان آتا, کتابیں لے کے, قرآن لے کے, انجیلیں لے کے اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے مناظرے کرتا, ڈائلاگ کرتا. کہتا ہے وہ عیسائی پادری اپنی کتابیں سمیٹتا, اگلے چوک میں جا کے محمد کو گالی بکتا, نعوذ باللہ اس بات پہ مناظرہ کرتا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر ناباشد, کہ محمد سچے نہیں ہیں. یہ مسلمان آگے سے مولوی آتا اور اس بات پہ مناظرہ کرتا کہ نہیں میرے نبی سچے ہیں. کہتا ہے اسلامی اسٹیٹ ہونے کے باوجود, اسلامی حکومت ہونے کے باوجود اس کو قتل نہ کیا جاتا. پورے اسپین کے اندر, ہر گلی کے اندر, ہر چوک کے اندر محمد کو گالی بڑھتی, آگے سے مسلمان ویسے کرتے. اللہ نے کہا, عیسائی کہتا ہے اللہ نے کہا او مسلمانوں تم نے میرے نبی کی عزت کو, ناموس کو گلی کوچوں کا, مناظروں کا موضوع بنا لیا. یہاں سے دبا ہو جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ. پھر اس نے بتایا کس طرح مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئیں اور کیسے ان کے مدارس کو آگ لگا دی گئی, کیسے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا, کیسے ان کی عورتوں کے پستان کاٹ کاٹ کے دیگوں میں ڈال ڈال کے کھایا گیا. پروردگار نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ مسلمانوں تم نے میرے نبی کی عزت و ناموس کو ان مناظروں کا, گلی کوچوں کا موضوع بنا لیا. یہاں سے نکل جاؤ. اگر ہم آج بھی بیدار نہ ہوئے, ہم نے مرزیت کے فتنے کا رد نہ کیا, ان کو لگام نہ ڈالی, اللہ نہیں چھوڑے گا. یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کی عزت کا, یہ معاملہ ہے پروردگار کے نبی کی ناموس کا. اللہ اس مسئلے میں لحاظ نہیں کرتا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاتا جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت سے غداریاں کی, پروردگار نے کیسے عبرت کا نشان بنایا. جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی عزت پہ بھونکا, جنہوں نے ساتھ ان کا ڈیفینڈ کیا, ان کا ساتھ دیا, اللہ نے نہیں چھوڑا. اس لیے ہم نے آنکھیں کھولنا ہے. ہماری خاموشی بھی جرم ہے. جرم کے سامنے ہوتے دیکھ کے خاموش رہنا یہ بڑا جرم ہے. ہم نے انشاءاللہ آنکھیں کھولنی ہے, زندگی بھر اپنے نبی کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے. اگر مرزائی اپنے جھوٹے مدعی نبوت مرزے کذاب کے لیے کام کرتے ہیں, انشاءاللہ اپنے سچے نبی کی ختم نبوت کا, عزت کا, ناموس کا چوکیدار بننا ہے. ختم نبوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.